بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ کے پاس ٹھہرا دیا، اور وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ وہاں پانی موجود تھا۔ آپ نے ماں بیٹا کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر وہاں سے واپس ہونے لگے تو اسماعیل حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئی اور عرض کی، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں اور اس بیاباں میں ہمیں چھوڑ کر، جہاں کسی قسم کا زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے یہ بات بار بار کہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ بالآخر حضرت ہاجرہ بولی، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے اور گھاٹی کے پاس جب پہنچے جہاں سے ماں بیٹا ان کو نہ دیکھ سکتے تھے، تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ سے دعا کی، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہے، تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور اپنے پاس موجود پانی پیتی رہی، یہاں تک کہ پانی مشک کا ختم ہو گیا اور آپ کو پیاس محسوس ہوئی اور اس کے بچے کو بھی پیاس محسوس ہوئی۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ یہ حالت ماں سے زیادہ دیر تک نہ دیکھی جا سکی اور نہ برداشت ہو سکی، اس لیے وہ قریب ترین پہاڑی صفا پر گئی اور اس پر کھڑی ہو کر وادی کے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، لیکن کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ پھر صفا پہاڑی سے اتر کر بطن وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اوپر اٹھا لیا اور مصیبت زدہ انسان کی طرح دوڑ پڑی، حتیٰ کہ مروہ پر آئی اور وہاں نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ نظر نہ آیا، اور اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان لوگوں کے دوڑنے کا سبب یہی ہے۔ جب وہ صفا پر پہنچی تو ایک آواز سنائی دی اور اپنے آپ کو کہنے لگی، رک جا۔ اس نے پھر آواز سنی تو کہا، تو نے آواز تو سنا دی، مگر فریاد رسی کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ اچانک دیکھتی ہے کہ مقام زمزم کے پاس ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی یا زمین پر مارا تو وہاں پانی ظاہر ہوا۔ اسماعیل حضرت ہاجرہ اس کے ارد گرد بند باندھنے لگی اور حوض بنانے لگی اور چلو کے ساتھ پانی بھرنے لگی، اور پانی مزید جوش مار رہا تھا۔ بیت اللہ کی زمین میں ایک ٹیلہ نما اور سطح زمین سے بلند تھی، زمین کا پانی اس کے دائیں بائیں گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ جرہم قبیلے کے لوگ مقام قدا کے راستے سے آتے ہوئے وہاں سے گزرے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں اترے۔ انہوں نے منڈلاتا ہوا ایک پرندہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم اس وادی کے واقف کار ہیں، یہاں پہلے تو پانی نہیں تھا۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمیوں کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا، وہ پانی پر پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے پانی کی خبر دی۔ پانی موجود ہونے پر وہ اس جگہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسماعیل پانی کے پاس تھی۔ انہوں نے آ کر اسماعیل سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اسماعیل نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ پانی کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل کو اس جگہ زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل گئے۔ وہ ان سے محبت پسند کرتی تھی۔ حضرت اسماعیل جوانی کو پہنچے اور قبیلہ والوں سے عربی زبان سیکھ لیا، اور ان کو یہ نوجوان حضرت اسماعیل بہت پسند آئے، اور جب پختہ عمر والے جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے شادی کر لی۔
اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ فوت ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، رب کی طرف سے جو حکم ہوا اس کی تعمیل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ضرور کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں بیت اللہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا۔ بیٹا پتھر لاتا تھا، باپ اس کی دیواروں میں چن دیتا تھا۔ جب یہ دیواریں اونچی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور پتھر لگانے لگ گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے، اور ساتھ ہی دونوں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک نرم دل لڑکی کی خوشخبری دی۔ پھر جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے بھی صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کی پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی، ایک بڑی قربانی کا ان کو فدیہ دیا، اور بعد میں آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر باقی چھوڑا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا سخت امتحان تھا کہ وہ اپنے پیارے لخت جگر کو ذبح کرے، جو آپ کو اس آخری عمر میں بڑھاپے میں ملا تھا اور جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سخت امتحان سے گزارا تھا۔ جب آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو ایسی وادی میں چھوڑے جس میں نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ کوئی یار و مددگار، اور نہ وہاں کاشت ہوتی ہے، اور نہ پانی اور نہ دودھ والا جانور، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑا، جس کے صلے اور بدلے میں اللہ نے آسانی مہیا کی اور پریشانی سے نجات دی، اور ایسے ذریعے سے ان کو رزق پہنچایا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ نے اپنے رب کے اس حکم پر بھی لبیک کہا اور اس کے اس حکم کی تعمیل کی اور فرمانبرداری کرنے میں جلدی کی، مگر یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ خوشی اور آسانی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے، اور اس معاملے میں اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ پس اس برد بعد بچے نے اپنے باپ کی بات فوراً سمجھ کر جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور یہ جواب بہت عمدہ اور اپنے والد مکرم اور اللہ کی فرما برداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے کی پیشانی کے بل لٹا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا، بیٹے کی قربانی کی جگہ ایک جانور دے دیا۔